الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آپ حضرات کے سامنے گفتگو یہ ہو رہی ہے، ہم اگر کسی ذات سے، کسی شخصیت سے، اپنے پیر سے، اپنے استاذ سے، اپنے ماں باپ سے یا تمام علماء کرام سے اگر ہم ان سے کوئی روحانی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، علمی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی ان سے محبت کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ ان کا ادب کرے۔ اگر محبت نہیں، ادب نہیں، تو آپ کسی بھی شخصیت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ اللہ سے محبت نہیں تو فائدہ کوئی نہیں، اللہ کے نبی سے محبت نہیں، فائدہ کوئی نہیں، ماں باپ سے، استاذوں سے، علماء سے اگر محبت نہیں، فائدہ کوئی نہیں، ادب نہیں تو فائدہ کوئی نہیں۔ لہذا اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن کریم کے ذریعے، آیتوں کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے صحابہ کرام کو بھی آداب سکھائے۔ جب وہ محبت کرنے والے اور ادب کرنے والے ہو گئے، پھر کس طریقے سے فائدہ اٹھایا کہ پوری دنیا ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اسی کے تعلق سے صحابہ کرام اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو کبھی کبھی کسی کی آواز بلند ہو جاتی، میرے اللہ کو یہ بات ناگوار گزرتی، آیتیں اتر کر کے آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، اپنے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اونچا نہ کرو،
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اس طرح نہ کرو جس طرح کہ تم آپس میں گفتگو کرتے ہو بلا تکلف ہو کر کے، کبھی اس کی آواز اس سے اونچی، کبھی اس کی آواز اس سے اونچی۔ تو اس طریقے سے ہمارے محبوب کے پاس اس طرح نہ کیا کرو۔ اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کر لیا، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بڑھا دیا، ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے سارے عمل غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے اعمال کہاں گئے، کدھر گئے۔ صرف اتنی سی بات کے اوپر، اتنی سی بے ادبی کے اوپر کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہو گئی اور تم بلا تکلف ہو گئے، تو یاد رکھنا اس کی سزا یہ ہوگی کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے اعمال کہاں گئے۔ اس لیے کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوتے تو بعض آدمی، خاص طور سے بنو تمیم کے لوگ، باہر سے آواز لگا لیا کرتے تھے، اے محمد کہاں ہو، ذرا باہر آنا، ہمیں تم سے بات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو اس کو بھی میرے اور آپ کے آقا کے لیے سختی سے منع کیا گیا، وہ لوگوں اس طرح نہ کیا کرو، حجروں کے باہر سے آواز نہ لگایا کرو۔ تو اس طریقے سے میرا اور آپ کا اللہ صحابہ کرام کو آداب سکھا رہا ہے، کیونکہ صحابہ کرام ایک ہٹ درم قوم، ایک سخت دل قوم، ایک بالکل غیر متعارف قوم کہ جن کے سدھار کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، لیکن اللہ رب العزت کو ترس آیا اور اپنے محبوب کو ان کے درمیان میں بھیجا، لہذا پھر یہی قوم محبوب سے محبت کرنے والی، اور اللہ نے جگہ جگہ ان کو آداب کے طریقے سکھائے، پھر اس طریقے سے ادب کرنے والی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو اللہ کے نبی کے پاس آتے اور قسم کھاتے، یا نبی اللہ، اب میں کبھی پوری زندگی بلند آواز سے نہیں بات کروں گا۔ آپ سرگوشی کیا کرتے تھے، آہستہ آواز سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے یہ آیت سنی تو آپ کبھی کبھی اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ اللہ کے نبی کو دوبارہ معلوم کرنا پڑتا عمر آپ نے کیا کہا ہے۔ لہذا بعض صحابہ کی حالت یہ ہو گئی کہ آپ کے سامنے جاتے ہوئے گھبرایا کرتے، جاتے ہوئے ڈر جایا کرتے کہ کہیں ہماری آواز محبوب کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، کہیں محبوب کی آواز سے ہماری آواز بلند نہ ہو جائے، اس لیے روتے رہتے اور اپنے مسئلوں کو چھپا کر کے رکھتے۔ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کر کے اس مسئلے کا ان سے آسان حل تلاش کر لیں۔ کبھی کوئی دیہاتی آتا، کیونکہ دیہاتی اس طرح سے بے ڈھنگے ہوتے ہیں، تو صحابہ انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی دیہات کا آدمی آئے گا، جب وہ اپنا سوال رکھے گا تو ہم بھی اس سے اپنے سوال کو کہہ دیں گے، ذرا اس سوال کا بھی جواب لے لینا۔ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم محبوب کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کر دیں، ہماری ہمت نہیں ہے ہم محبوب کے سامنے جا کر کے کوئی سوال کر دیں۔ اس لیے نیا نیا دین آیا ہے، میرے اور آپ کے محبوب آئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سوالوں کی بوچھار ہو جاتی، لیکن پوری زندگی صحابہ کرام نے زیادہ سے زیادہ 27 یا 28 اتنے سوالات صرف کتابوں کے اندر، قرآن کریم کے اندر آتے ہیں، ورنہ کبھی صحابہ اپنے محبوب سے سوال تک نہ کیا کرتے تھے۔ گھبرایا کرتے تھے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور خالی بے ادبی کا معاملہ ہم تک نہیں، جتنے ہم نے عمل کیے ہیں تمام کے تمام غارت اور برباد ہو جائیں۔
تو اس لیے صحابہ کرام اپنے محبوب کے سامنے بولتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے، سوال کرتے ہوئے گھبرایا کرتے تھے، اے اللہ کے نیک بندو، بغیر ادب کے انسان کے کوئی چیز ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور وہ چاہتا ہے میں آخرت کے میدانوں میں بھی کامیاب رہوں، تو وہ اپنے استاذوں کا خاص طور سے میں اپنے طلباء کے لیے کہنے لگا، میں اپنے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس سے کہنے لگا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ قابلیت بھی آ جائے اور مقبولیت بھی آ جائے، یعنی یہ دونوں چیز آپ کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں، قابلیت بھی آئے اور قابلیت کے ساتھ ساتھ اللہ مقبولیت بھی عطا کر دے، کیونکہ بعض انسانوں کو دیکھا کہ بڑے بڑے قابل ہیں لیکن مقبولیت ان کے پاس نہیں ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں لیکن مقبولیت ان کے پاس نہیں، بڑی بڑی علمی سندیں ان کے پاس ہیں لیکن مقبولیت ان کے پاس نہیں، ان کے علم سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں، وہ اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ جانتے ہو وجہ کیا ہوتی ہے؟ جہاں بہت ساری وجہ ہیں، اس کے اپنے اندر کا عجب ہے، اس کے اپنے اندر کی بڑائی ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے، وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دوسروں کو چھوٹا، اپنے آپ کو اچھا ماننے لگا ہے۔ یاد رکھنا یہ بھی بڑی کمیاں ہیں، آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جس سے اس نے علم سیکھا ہے، جس سے اس نے علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ جس سے اس نے ہنر سیکھا ہے، جس نے اس کو اپنا استاذ مانا ہے، کبھی اس نے اپنے استاذ کا ادب نہیں کیا، آج اس کی سزا اس کو یہ مل رہی ہے کہ قابل تو ہے لیکن اللہ نے مقبولیت نہیں دی ہے۔ قابل تو بہت ہیں، کتابیں حفظ یاد ہیں، قابل تو بہت ہیں، صلاحیت بڑی اچھی ہے، لیکن مقبولیت کوئی نہیں، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کے علم سے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی ڈگری اس کے پاس تو ہے لیکن نوکری نہیں، یعنی کہ جو اس نے علم حاصل کیا ہے اس سے یہ اپنے آپ میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے۔ جانتے ہو جہاں بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہیں اپنے استاذ کی بے ادبی تو نہیں کر کے آیا ہے، کہیں اپنے استاذ کے دل کو تکلیف تو نہیں پہنچا کر کے آیا ہے، جس سے اس نے علم سیکھا، ہنر سیکھا، کہیں ان کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچا کر کے آیا ہے۔ اگر اس طرح سے ہوا ہے تو یاد رکھنا پوری زندگی دوڑتے اور بھاگتے رہنا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارے یہ علم اللہ رب العزت جب کسی کو دیتا ہے تو ادب سے دیتا ہے۔ ارے جن کتابوں کے اندر پڑھ رہے ہو ان کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ جن کتابوں کو جن چیزوں پر رکھ رہے ہو ان کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ جن مدرسوں اسکولوں کے اندر پڑھ کر کے آ رہے ہو وہاں کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کے استاذوں کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کے اساتذہوں کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ وہاں کے رہنے والے ملازمین اور چپراسیوں کا بھی اگر ادب نہیں کرتے تو یاد رکھنا قابل تو ہو جاؤ گے، مقبولیت نہیں ملے گی۔ ہر چیز کا ادب کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جتنے بھی ہم بڑے بڑے مقبولیت والے اور قابلیت والے جتنے بھی ہم لوگ کسی کی بھی زندگی کو اور کسی کی بھی تاریخ کو اٹھائیں گے تو یاد رکھنا انہوں نے محنت سے زیادہ اپنے استاذوں کا ادب کیا ہے، انہوں نے اپنے استاذوں کی خدمت کی ہے، لہذا تبھی تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر ان کو آفتاب اور مہتاب بنا دیا، پوری دنیا کو ان کے قدموں کے اندر جھکا دیا، پوری دنیا ان کے علم کی قائل ہو گئی، پوری دنیا ان کی صلاحیت کی قائل ہو گئی۔ اے اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کرتا چلوں؟ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، یا اس سے پہلے چلیے گا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کس طریقے سے ادب کرتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ آپ مدینۃ المنورہ کے اندر 40 سال مسلسل حدیث کا سبق دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا سبق دے رہے ہیں، لیکن بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ جب آپ کبھی کتاب کا ورق کھولا
اللہ کرتے تو اس کی بھی آواز نہیں ہونے دیتے تھے، کہیں محبوب کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اپنی آواز تو اونچی ہونا دور کی بات ہے، جیسی کتاب کا ورق کھولا ہے اس کی آواز بھی نہیں ہونے دیتے، کہیں محبوب کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں میرے اس ورق کی آواز ایسی نہ ہو جائے جو اللہ کے نبی کی شان میں کوئی کمی اور گستاخی ہو جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد خاص ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی والدہ ان کو گھر سے بھیجا کرتی تھی، جاؤ کوئی کام کاج کر کے آ جاؤ تاکہ گھر کا راشن پانی آ جائے، گھر کا کوئی کام کاج ہو جائے، گھر میں کچھ کھانا بن جائے۔ چنانچہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکل کر کے آتے کہ میں کوئی کام کر کے آؤں گا، گھر میں کچھ لے کر کے آؤں گا، لیکن جا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں چھپ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور جا کر کے ان کے سبق کو سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایسی چھپ چھپ کر کے وقت گزارنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت امام صاحب کی نظر پڑ گئی اور ان کو اپنا شاگرد خاص بنا لیا، لہذا اب اور زیادہ سبق ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ لہذا ایک مرتبہ ان کی والدہ کو معلوم ہو گیا، ارے یہ ابو یوسف جو ہے یہ اللہ کے نیک بندے کسی کی سبق میں جایا کرتا ہے، یہ کام کاج نہیں کرتا، یہ کہیں کمیر نہیں کرتا، بلکہ یہ تو چھپ کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جا کر کے سبق میں بیٹھتا ہے۔ چنانچہ غصے کے اندر ہو کر کے آئی اور آ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا، امام صاحب آپ تو مالدار ہیں، آپ کے گھر کا خرچ تو چل جاتا ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے گھر کا خرچ نہیں چلتا ہے اور آپ اسے یوسف کو اپنی درسگاہ کے اندر آ کر کے بٹھا لیتے ہیں، میرے گھر میں کھانا کیسے بنے گا، میرے گھر میں روٹی روزی کا انتظام کیسے ہوگا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسکراتے ہیں اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے مسکرا کر کے کہتے ہیں، ہاں اماں ابھی تو تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنا دن برباد کر رہا ہے، یہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے، یاد رکھنا اگر اس نے یہ علم حاصل کر لیا اور میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ وقت کے بادشاہ اس کے لیے فالودے لے کر کے آئیں گے، وقت کے بادشاہ اس کے لیے پستوں کے حلوے بنا کر کے لائیں گے، اور یاد رکھنا وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العزت بڑے بڑے بادشاہوں کو اس کی خدمت میں لگا دے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے ہیں، وقت کا بادشاہ ہارون رشید ہاتھ میں فالودہ لیے ہوئے اور پستے وغیرہ کا حلوہ بنا کر کے، ہاں نوکر کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہم ہی لے کر کے چلے جائیں، کہ نہیں وہ شخصیت ہی ایسی ہے، جیسی شخصیت ہوتی ہے اس کے میزبانی بھی ایسی کرنی چاہیے، جیسا مہمان ہو ویسی میزبانی کرنی چاہیے۔ یہ مجھے اور آپ کو بھی سبق ہے اور ادب کی تقاضا یہ ہے میرے بھائی، اگر جیسا مہمان آ جائے ویسے ہی مجھے اور آپ کو ان کے ساتھ میزبانی کا کام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا آ رہا ہے تو آپ اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں پانی پلائیں، یا کوئی بڑا آ رہا ہے تب بھی آپ اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ پانی پلائیں، یہ مہمان کا ادب نہیں ہے۔ ایک ادب اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جیسا مہمان ہو ویسے ہی ادب ہونا چاہیے۔ اگر مہمان آیا آپ کے یہاں پر، آپ نے اپنے بیٹے سے پانی کے لیے کہہ دیا، لیکن ایک مہمان آپ کا استاذ بھی ہو سکتا ہے، ایک مہمان آپ کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پیر اور مرشد بھی ہو سکتا ہے، اب اس کا ادب یہ ہے کہ آپ خود اٹھ کر کے پانی پلائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا وہاں موجود ہو، آپ کا خادم وہاں موجود ہو، لیکن نہیں، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ جتنا بڑا مہمان ہو اس کے لیے خود ہی کھڑے ہو کر کے اٹھیں، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، ناشتہ کرائیں۔ ہمارے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، اتنا ہی بڑا مہمان آ جائے اپنے بیٹے کو حکم کر دیتے جاؤ پانی لے کر کے آؤ، میرے استاذ آئے ہیں، میرے پیر آئے ہیں، میرے بڑے آئے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا نہیں۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے
ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ جب کوئی بڑا بزرگ ان کے دربار میں، ان کے مدرسے میں، ان کے ادارے میں اگر کوئی تشریف لاتا ہے اور معلوم ہو جائے کہ وہ فلاں ایئرپورٹ سے تشریف لا رہے ہیں، تو ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ خود گاڑیوں میں جاتے ہیں اور خود گاڑیاں چلا کر کے جاتے ہیں تاکہ ان بزرگ کو خود میں ریسیو کر کے لے کر کے آؤں، خود ان کو اپنے ساتھ ڈرائیونگ میں کروں اور ان کو لے کر کے آؤں۔ حالانکہ وہ اپنے ڈرائیور کو بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے خادم، اپنے مدرسے کے کسی غلام اور نوکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نہیں، وہ خود جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ مہمان ہی ایسا ہے، کیونکہ میرا مہمان ہی ایسا ہے، ہاں کسی اور کو حکم نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے اللہ نے جنت میں بھی ایسے درجے بنائے ہیں۔ بعض جنتی وہ ہیں کہ ان کو فرشتے جامے نوش فرمائیں گے، اسی طریقے سے بعض مہمان وہ ہوں گے کہ جن کو محبوب اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلائیں گے، اور بعض مہمان ایسے جنت کے ہوں گے کہ اللہ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ ہم کیوں اپنے ادب اس طریقے سے بھول جاتے ہیں؟ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں میں اپنے مہمانوں کا خیال نہیں کر پاتے۔ خیر بہرحال بات دوسری طرف ہو جائے گی تو میں گفتگو یہ کرنے لگا، ہارون رشید وقت کا بادشاہ ہے، اس نے فلودہ تیار کرایا، اس نے پستے کا حلوہ تیار کرایا اور لے کر کے چلنے لگا۔ درباری غلام اور نوکر کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ ہمیں دے دیجئے، ہم امام ابو یوسف کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن کیا کہا کہ نہیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ایسا ہے کہ میں اگر خود بھی چلا جاؤں تو یہ میری عزت افزائی ہوگی، یہ میں اپنے لیے شرف قبولیت سمجھوں گا۔ لہذا جیسے ہی بادشاہ وہاں پہنچا ہے اور معلوم کیا حضرت امام ابو یوسف نے، بادشاہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا کہ اس ہاتھ میں فالودہ ہے، دوسرے ہاتھ میں پستے کا حلوہ ہے۔ بادشاہ وقت کا خلیفہ کھڑا ہوا ہے، حضرت امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ چنانچہ بادشاہ نے معلوم کیا، او اللہ کے نیک بندے تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ ہاں کوئی مجھ سے گستاخی ہو گئی، ہاں کوئی میرے سے آنے میں یا کھڑا ہونے میں یا تمہیں پیش کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی۔ کہا کہ گستاخی کوئی نہیں، مجھے میرے استاذ کی ایک بات یاد آ گئی کہ جب میری ماں وہاں سبق میں آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی ارے میرے بیٹے کو بھیج دو، نوکری کر لے گا، ہاں کچھ جا کر کے مزدوری کر لے گا، گھر کا خرچ ہو جائے، تو میرے استاذ مجھے یہ دعا دیا کرتے تھے اماں اب تمہیں ذرا مشکل معلوم ہو رہا ہوگا لیکن ایک وقت آئے گا کہ وقت کا خلیفہ تیرے بیٹے کی خدمت میں کھڑا ہوا ہوگا، وقت کا بادشاہ تیرے بیٹے کی خدمت میں کھڑا ہوا ہوگا۔ آج وہ میں دعا اپنے استاذ کی پوری ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لہذا میرے بھائی یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ تمام کی تمام ادائیں کہاں سے اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے؟ جانتے ہو علم تو بہت ہیں اور سیکھنے کے لیے وقت ہے، لیکن میرے بھائی اللہ اگر مقبولیت دے گا تو ادب سے دے گا۔ لہذا میں آج کے تمام شاگردوں کو، چاہے وہ مدرسے کے شاگرد ہوں، چاہے وہ اسی طریقے سے اپنے اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوں، میں ان سے گفتگو کرنے لگا زمانے کے اعتبار سے تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے تمہیں زیادہ اس روشناس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی اللہ کا وہی نظام ہے کہ جتنا ادب کرو گے اتنا پاؤ گے، ہاں جتنا اپنے استاذ کی خدمت کرو گے اتنا پاؤ گے، جتنا اپنے استاذ کے سامنے جھک کر کے ہاں کھڑے ہوگے اتنا پاؤ گے، اپنی نظروں کو جھکاؤ گے اتنا پاؤ گے، اپنے آپ کو بالکل ہاں ایسے غلاموں کی طرح اپنے استاذوں کے سامنے کھڑا کرو گے تو پاؤ گے۔ یاد رکھنا آپ استاذوں پر اپنی حکومت چلائیں، آپ استاذوں پر اپنے ہاتھ اٹھائیں، آپ استاذوں پر اپنا غصہ دکھائیں، آپ استاذوں کو اپنی مالداری دکھائیں اور سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں بڑی ڈگریاں حاصل ہونے کے بعد ہم بڑے لوگ بن جائیں گے، کبھی نہیں بن سکتے اگر استاذوں کی بے ادبی کرو گے، اگر استاذوں کے ساتھ بے ادب رہو گے، کبھی کوئی کامیابی تمہیں نہیں مل سکتی۔ اس پیسے کے ذریعے سے ڈگریاں تو مل سکتی ہیں لیکن اس پیسے کے ذریعے مقبولیت نہیں مل سکتی۔ ڈاکٹر تو بن جاؤ گے لیکن شفا تو اللہ ہی دے گا، انجینئر یا اور کچھ تو بن جاؤ گے لیکن اس میں کامیابی تو میرا اور آپ کا اللہ ہی دے گا۔ اسی طریقے سے عالم، حافظ، قاری، مفتی، مجاہد بن جاؤ گے لیکن تمہاری باتوں کے اندر اثر تو میرا اور آپ کا اللہ ہی دے گا۔
تمہیں سبق پڑھانے کی مقبولیت تو اللہ رب العزت کی طرف سے ملے گی، تمام کی تمام چیزیں تمہارے پاس ہو سکتی ہیں، لیکن مقبولیت کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ قابلیت بظاہر دکھانے میں آپ لا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، لیکن مقبولیت صرف مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اور وہ کب ملے گی؟ جب میں اور آپ اپنے استاذوں کا ادب اور احترام کریں گے، جب میں اور آپ اگر بہت سارے لوگوں کو دیکھا، کسی کے دل میں اپنے مکان کا گھمنڈ ہوتا ہے، کسی کے دل میں اپنے کاروبار اور پیسے کا گھمنڈ ہوتا ہے، کسی کے دل میں اپنی برادری کا گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کو استاذ پر لا کر کے تھوپتا ہے، استاذ کو آ کر کے غصہ دکھاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا یا میری اولاد کامیاب ہو جائے گی، لکھوا کر کے لے جانا۔ اگر تمہارے اس گھمنڈ کی وجہ سے تمہارے بیٹے کے استاذ کو تکلیف پہنچی ہے تو یاد رکھنا یہ بیٹا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بیٹا تمہارا کبھی کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں تک کہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ جو شکایت بچے نے گھر جا کر کے کی ہے، آپ اسی پر عمل کر کے فوراً مدرسے اسکولوں میں جا کر کے چڑھ جاتے ہیں، استاذوں پر جا کر کے، ٹیچروں پر جا کر کے چڑھ جاتے ہیں، کالجز کے بڑے بڑے ٹیچروں پر جا کر کے آپ اپنا غصہ اتارتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، میرے بیٹے کے پاس یہ بھی ڈگری ہے، میرے بیٹے کے پاس یہ بھی سند ہے، لیکن اسے نوکری کیوں نہیں ملتی، لیکن اسے کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ کہاں سے مل جائے جب تو نے اس کے استاذوں کے دل کو تکلیف پہنچا رکھی ہے؟ کہاں سے کامیابی مل جائے؟ ایک زمانہ تھا جو وقت کے بادشاہ بھی ہارون رشید جیسے، جب ان کے ایک بیٹے امین اور دوسرے مامون ہیں، ان کو لے کر کے داخلے کے لیے گئے اور کہا کہ ذرا میرے بیٹوں کو الگ سے پڑھا دیا کرنا۔ استاد نے کہہ دیا یہاں کوئی الگ والا انتظام نہیں ہے، آپ وقت کے بادشاہ ہیں تو میں کیا ان کو الگ سے پڑھاؤں گا، ان کے لیے الگ سے بیٹھوں گا، ان کے لیے الگ سے وقت نکالوں گا؟ اگر وقت کے بادشاہ ہیں تو کیا ہوا، یہاں جتنی درسگاہیں لگتی ہیں نہ ان کو الگ بٹھایا جائے گا، بلکہ غریب بچہ بھی وہیں بیٹھے گا، مالدار بچہ بھی وہیں بیٹھے گا، بادشاہ کا بچہ بھی وہیں بیٹھے گا، اور جو غلام اور کمزور ہیں ان کا بچہ بھی وہیں بیٹھے گا۔ اگر آپ کو کہیں الگ پڑھوانا ہے تو آپ اپنے بچے کو اٹھا کر کے لے جائیں، ہمارے یہاں الگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں الگ کوئی انتظام نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے دماغ سے بات نکال دیجئے کہ تمہارے بچے کو میں الگ سے سبق دوں گا یا الگ سے پڑھاؤں گا، اپنے دماغ سے گفتگو نکال دیجئے۔ تمام کے تمام طالب علم ایک جگہ بیٹھیں گے۔ کہا کہ حضرت ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو الگ نہیں بٹھا سکتے تو ذرا ان کے ساتھ نرمی کا انتظام کرنا، ذرا ان کے ساتھ نرمی کا اہتمام کرنا۔ کہ کہا کہ نہیں، خلیفہ کے بیٹے ہیں تو کیا ہوا، اگر غلطی کریں گے تو سزا پائیں گے، اگر غلطی کریں گے تو جس طرح غریب کے بچے کی پٹائی ہوگی اسی طرح اس مالدار کے بچے کی بھی پٹائی ہوگی۔ اگر آپ کو پڑھانا ہے تو پڑھائیے، ورنہ اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھا کر کے لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اتنا سننا تھا، ارے وقت کے خلیفہ کو اور بادشاہ کو یہ وقت کے استاد اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو بالکل صحیح جگہ پر لے کر کے آیا ہوں، اب یہ بچے آپ ہی سے تعلیم حاصل کریں گے۔ کس سے تعلیم حاصل کریں گے؟ آپ ہی سے تعلیم حاصل کریں گے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اسی طرح نکلے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ان کا بیٹا اپنے استاذ کو وضو کرا رہا ہے، ایک لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے، حضرت اپنے پیروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا، فوراً استاذ کے پاس آئے۔ استاد ڈر گئے کہ شاید یہ کہیں گے کہ اپنی خدمت لے رہا ہے، اپنا کام لے رہا ہے۔ کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا، میرے بچے کو تو نے بگاڑ دیا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے تو آپ کے یہاں بھیجا تھا تاکہ یہ خدمت کرے، آپ کے ساتھ باادب ہو کر کے رہے، لیکن آپ نے تو بگاڑ دیا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی اپنے پیروں کو دھو رہا تھا، اپنے آپ کے پیروں کو دھلوا رہا تھا۔ کہا کہ اس میں بھی مجھے بے ادبی نظر آئی۔ کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے ایک ہاتھ نہیں بلکہ میرے بیٹے کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، میں تب خوش ہوتا جب یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہوتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پیروں کو دھو رہا ہوتا۔ یہ وقت کے بادشاہ ہیں، تبھی تو ان کی اولادیں کامیاب اور اللہ نے علم سے مالا مال فرمائی ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟
اگر ذرا سا کوئی کام تمہارے بچے کو استاذ بتا دے، ذرا سی خدمت تمہارے بچے سے استاذ لے لے تو فوراً اس کے خلاف سازشیں چلنے لگتی ہیں، فوراً اس کے خلاف مشورے چلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائی، میں اپنی کم عمر کے اعتبار سے گفتگو کرنے لگا ہوں کہ میں نے جتنے طلباء کو بظاہر یہ دیکھا کہ وہ اپنے استاذوں کی خدمت کے اندر رہتے ہیں، اگرچہ وہ پڑھائی کے اعتبار سے کمزور ہیں، اگرچہ وہ تعلیم کے اعتبار سے کمزور رہے، لیکن انہوں نے پوری زندگی اپنے استاذوں کی خدمت کی، اپنے استاذوں کو سکون پہنچایا، کبھی ان کے کپڑوں کو دھو دیا، کبھی ان کے سروں کو دبا دیا، کبھی ان کے پیروں کو دبا دیا۔ تو یاد رکھنا ہم نے دیکھا کہ اگرچہ وہ علم کے اعتبار سے کمزور رہے، لیکن جب ان کی جوانی کا زمانہ آیا اور جب دنیا میں پھیلنے کا ان کا زمانہ آیا، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم ان کو بڑے بڑے اداروں کا ذمہ دار دیکھا، بڑے بڑے اداروں کا ان کو ہم نے مالک دیکھا، بڑی بڑی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جن کے ماں باپ اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے ارے تجھے میں پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں، اس طریقے سے وہاں جا کر کے خدمت کی کوئی ضرورت نہیں، صرف تجھے پڑھ کر کے آنا ہے، اس میں تیرے باپ کی بے عزتی ہے کہ تو کسی استاذ کی جا کر کے خدمت کرے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس ڈگریاں تو آ گئی، لیکن کبھی ان کو ہم نے مقبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علم تو آ گیا ان کے پاس، لیکن کبھی فائدہ پہنچاتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا، صرف لڑتے ہوئے، جھگڑتے ہوئے، یا صرف اپنی باتوں سے بڑائی بیان کرتے ہوئے ہمارے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، میں فلاں کے سامنے پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر کے گھبرا گیا، میں نے فلاں سے سوال کر لیا، میرے سوال کو سنتے ہی گھبرا گیا۔ ارے تجھ سے گھبرا گیا، لیکن تو نے خدمت کتنی کی ہے، تو کتنا اللہ تجھ سے فائدہ لے رہا ہے، تو کتنا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے کئی سالوں سے تو اللہ کے دین کی محنت نہیں کر رہا ہے، اللہ کے علم کو تو آگے نہیں پہنچا رہا ہے، صلاحیت ہے تیرے پاس لیکن قابلیت، مقبولیت نہیں ہے تیرے پاس۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی میرا اور آپ کا اللہ ادب سکھلا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی آوازوں کو محبوب کی آواز کے سامنے بلند مت کرو، چنانچہ یہ ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جب اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کو ادب سکھلائے تو میں اور آپ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کامیاب ہو جائیں، ہم بھی مدرسوں میں کامیاب ہو جائیں، ہم بھی اسکول اور کالجوں میں کامیاب ہو جائیں، ہم بھی جہاں ہم کام یا ہنر سیکھ رہے ہیں وہاں کامیاب ہو جائیں، تو اس کی دوسری شرط ہے کہ آپ ادب کریں، جس سے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، کم سیکھا ہے یا زیادہ سیکھا ہے، دنیا کا علم سیکھا ہے یا آخرت کا علم سیکھا ہے، لہذا آپ کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ ادب کا خیال رکھیں، آپ ادب کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں، وہاں کی تپاہیوں کا ادب کریں، وہاں کی کتابوں کا ادب کریں، وہاں کی ہر چیز کا ادب کریں۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہاں تک دیکھا کہ اگر استاذوں کے بچے بھی آ جائیں، استاذوں کی اولادیں بھی آ جائیں تو وہ ان کو دیکھ کر کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ارے میرے استاذ کا بیٹا آیا ہے، میرے استاذ کی اولاد میرے سامنے سے گزری ہے، وہ ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، ہم جن استاذوں کے ساتھ ساتھ ہمارا جن پیروں سے تعلق ہے اور وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے دکھلاتے ہیں، آپ ان کا بھی ادب کیجئے، آپ ان کے بھی ادب اور احترام میں بچھ جائیے۔ یہاں تک کہ میں ان جماعت کے ساتھیوں سے بھی کہنے لگا ہوں کہ جو اپنے وقت کو 3 دن 40 دن 4 مہینے گزار کر کے آتے ہیں اور ایک امیر کی ذمہ داری میں وقت گزار کر کے آئے ہیں، اس امیر کی وجہ سے ان کو نماز کا طریقہ ملا ہے، غسل کا طریقہ ملا ہے، نماز سکھلائی گئی ہے، قرآن سکھلایا گیا ہے، یہاں تک کہ تو اب دین کے بڑے بڑے تقاضوں کو چلنے لگا ہے۔ یاد رکھنا، جس کے ساتھ تو سب سے پہلے گیا تھا اور جس نے یہ تمام چیزیں تجھے سکھائی تھی، وہ خالی تیرا امیر نہیں، وہ تیرا استاذ بھی ہے۔ پوری زندگی تجھ پر اس کا ادب کرنا لازم اور ضروری ہے۔ پوری زندگی کیا کرنا؟
ادب کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ اب تو ہم بڑے ہو گئے، اب تو ہم شیخ ہو گئے، اب تو ہم حضرت ہو گئے، اب تو ہم امیر ہو گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کا ادب کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اب کسی کے ادب اور احترام میں اپنے بازو بچھانے کی؟ لہذا میرے بھائی، جب اللہ رب العزت کسی کو نوازتا ہے تو ادب سے اور خدمت سے زیادہ نوازتا ہے۔ لہذا میں گفتگو کرنے چلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الاسلام بھی کہا گیا، ان کے شاگرد کو شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ انگریز نے گرفتار کر لیا۔ لہذا جیسے ہی گرفتار کیا تو ان کے ایک شاگرد ہیں جن کو میں اور آپ شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، جب دیکھا کہ میرے استاذ جیل کی طرف جا رہے ہیں، لہذا انگریز حکومت سے کہا کہ میں بھی اپنے استاذ کے ساتھ جانا چاہوں گا، حالانکہ میرا جرم کوئی نہیں، حالانکہ میری غلطی کوئی نہیں، لیکن میرے استاذ کی جیل میں جا کر کے خدمت کون کرے گا؟ ان کا جا کر کے خیال کون کرے گا؟ لہذا حسین ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہذا حضرت شیخ الہند نے بڑا منع کیا، کیوں میرے ساتھ اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کہا کہ زندگی برباد نہیں، حضرت استاذ کے قدموں میں جتنا وقت گزر جائے وہ تمام کا تمام آباد ہے اس دنیا میں رہنے سے۔ لہذا شیخ الہند بھی جیل کے اندر اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی جیل کے اندر۔ جانتے ہو جب سردی کا موقع آتا، استاذ سوئے ہوئے ہیں، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، سردیوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں حضرت کے دماغ میں آتا کہ میرے استاذ صبح کو اٹھیں گے اور اٹھ کر کے وضو کے لیے پانی مانگیں گے، یہاں جیل کے اندر پانی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا، لہذا اب میں کیسے کروں گا؟ میں کیسے ان کو گرم پانی لا کر کے دوں گا؟ تو حضرت پانی کو ایک لوٹے میں کیا کرتے اور اپنے پیٹ سے لگا کر پوری رات بیٹھے رہتے تاکہ میرے پیٹ کی گرمی سے یہ پانی کچھ نوایا ہو جائے، کچھ ہلکا سا گرم ہو جائے، تاکہ صبح کو اٹھتے وقت میں جب میرے استاذ وضو کریں تو ٹھنڈے پانی سے انہیں دقت اور دشواری نہ ہو۔ پوری رات سردیوں کے اندر، تبھی تو دنیا انہیں اسلام کا شیخ کہہ کر کے پکارتی ہے، تبھی تو دنیا انہیں شیخ الاسلام کہتی ہے۔ اور اللہ کے بندو، پھر اپنے استاذ کے ادب کی کرامات انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ رمضان المقدس کا مبارک مہینہ آ گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو کہ پہلا رمضان ایسا جیل کے اندر آئے گا کہ جس میں بغیر قرآن کے اپنا وقت گزاروں گا، میں تراویحوں میں قرآن کس سے سنوں گا؟ کوئی یہاں حافظ نظر نہیں آتا۔ حضرت شیخ الاسلام بھی حافظ نہیں تھے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، چنانچہ وہ بھی حافظ نہیں، اور رمضان المقدس شروع ہونے والا ہے۔ لہذا ان کے استاد سے جا کر کے کہا، حضرت مجھے اجازت دو، میں آپ کو رمضان کے اندر قرآن سناؤں گا، تراویحوں کے اندر قرآن سناؤں گا۔ کہا کہ تو حافظ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت بس دعا کیجئے۔ چنانچہ قرآن کو لے کر کے جیل کے اندر بیٹھ گئے۔ رمضان شروع ہو گیا، دن کے اندر ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح کو اندر ایسی سنا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30 دنوں کے اندر حافظ ہو گئے۔ اللہ ادب کے ذریعے سے پھر کم وقت میں بہت زیادہ دے دیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور کامیاب کے ساتھ ساتھ ہم مقبول بھی ہو جائیں، ہمارے پاس علم تو آ جائے لیکن اس علم سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچ جائے، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے استاذوں کا ادب کیا جائے، اپنے بڑوں کا ادب کیا جائے، جس سے جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس کا ادب کیا جائے۔ یہ خالی استاذوں کی بات نہیں، بلکہ میں کہنے چلا ہوں اپنے اللہ کے نام کا ادب، اس کے گھروں کا ادب، اللہ کے محبوب کا ادب، ان کی سنتوں کا ادب، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا ادب، ان کی ہر ادا کا ادب، یہاں تک کہ تمام اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے ان کے ناموں کا ادب، ان کے کاموں کا ادب، یہاں تک کہ جو اب اس وقت میں ہمارے پیر یا جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان کا ادب اگر ہم کچھ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم علم کے ذریعے سے کامیاب ہونا چاہیں تو اپنے استاذوں کا ادب، یہاں تک کہ ہم اگر کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں تو اس استاذ کا بھی ادب۔ اور میں خاص طور سے کالجز اور اسکولوں کے تمام اسٹوڈنٹ سے کہنے لگا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ہماری یہ ڈگریاں ہمیں کچھ فائدہ پہنچا دیں، ہماری یہ ڈگریاں ہمیں کچھ فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مقبولیت بھی عطا کر دیں، تو جتنے آپ کے استاذ ہیں ان کے ادب کی آج سے اپنے دل کے اندر تہیہ کر لیں، اپنے دل کے اندر ارادہ کر لیں، اور خالی اس دنیا کے اس وقت میں نہیں کہ جب تک آپ پڑھ رہے ہیں، بلکہ
بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی جب آپ کامیاب ہو جائیں اور کامیابی کی کسی سیڑھی پر جا کر کے بیٹھ جائیں، تب بھی اگر آپ کو اپنا استاذ نظر آئے، اپنے استاذ آپ کو دھیان میں آ جائیں، تو فوراً ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جانا، فوراً ان کو اپنے سینے سے لگا لینا۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے استاذ سے آگے نکل جائیں، ہو سکتا ہے علم کے اعتبار سے آپ اپنے استاذ سے آگے نکل جائیں، لیکن یاد رکھنا اگر انہوں نے تمہیں ایک ہی لفظ سکھایا ہے، آپ کتنے بڑے بن جانا، زندگی بھر آپ ان کے شاگرد ہی رہیں گے۔ بہت سے علماء کے استاذ حافظ ہوتے ہیں، دل کے اندر خیال آتا ہے، حالانکہ علماء کی لائن میں ہم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ علماء کو ہم نے ہمیشہ اپنے استاذوں کی قدر کرتے ہوئے دیکھا۔ اگر ناقدری دیکھی ہے تو اسکول اور کالجوں کے اندر دیکھا کہ اپنے ٹیچروں کا زیادہ ادب نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ناکامی ان کے قدموں میں پڑی رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ارادے کریں کہ انشاءاللہ اگر کسی ذات سے، کسی شخصیت سے مجھے اور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے تو پہلی شرط محبت ہے اور دوسری شرط ادب ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو وقت کے علماء ہیں، چاہے وہ امام ہوں، چاہے مؤذن ہوں، چاہے ہمارے بچے کے استاذ ہوں، چاہے ہمارا بچہ جہاں پڑھتا ہے وہاں کے محتمم ہوں، ان کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، ان کا ادب کریں۔ لہذا ادب یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، ان کا ادب یہ ہے کہ اپنے آپ کے بولنے کی یہ نہ سمجھے کہ میں ان کے سامنے بول لیتا ہوں، میں نے ان سے یہ سوال کر لیا تھا، ان پر جواب نہیں دیا گیا، میں تو ایسا ہی ہوں۔ یہ کامیابی کی دلیل نہیں، یہ تیری بربادی کی دلیل ہے، یہ تیری ناکامی کی دلیل ہے، یہ عقل مندی نہیں، یہ تیری بے وقوفی ہے۔ لہذا میرے بھائی جتنا ہم ادب کریں گے انشاءاللہ، پھر ہم جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اپنے امام اور مؤذن، مدرس، محتمم، انشاءاللہ اللہ انہی سے بھی آپ کو فائدہ پہنچا دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم